ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حدیث پاک میں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی ماں ایران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مدعا پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب یاد رکھیے، قبر میں بلند بالا کوٹھیاں، بڑے بڑے پلاٹ میں لہاتے کھیتوں خوشنما باغات مرنے والے کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، بلکہ قبر میں ہمارے نیک یا بد اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، اور اگر اعمال اچھے ہوئے تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کی برکت سے قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ قبر میں نیک اعمال کس طرح کام آتے ہیں، آئیے اسے بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ اگر عذاب میت کے سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت اسے روک دیتی ہے، پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو نماز کا قیام اسے روک دیتا ہے، اگر عذاب ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم یہ ہمیں صدقہ دینے اور دعا کے لیے پھیلاتا تھا، تو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر عذاب منہ کی طرف سے آتا ہے تو ذکر اللہ عز و جل اور روزہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز اور صبر میت کے ایک طرف کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کچھ کسر باقی ہے تو ہم موجود ہیں۔ حضرت سفیان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں آدمی کے نیک اعمال اس کی طرف سے اس طرح جھگڑتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بھائی، اولاد اور گھر والوں کی طرف سے جھگڑتا ہے۔ پھر اس وقت اسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ میں برکت دے، تیرے دوست کتنے اچھے ہیں، تیرے ساتھی کتنے اچھے ہیں۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں بارگاہ رب ذوالجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میرے بندو جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آج سنا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ میں نے عطا